سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے. جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب. تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 34 پر حضرت علامہ خازن علیہ رحمہ نے لکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی وَاذْكُرْ یا محمد اِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرمایا وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فَهَذَا سَبِيلُهُ. علامہ خازن علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب کبھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ انداز ہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں. This is the beginning of the fourth ruku of Surah Al-Baqarah, and it is also the fourth ruku of the first Ibarah. The verse number is 30. Allah subhanahu wa ta'ala states, وَإِذْ, and remember when. In Tafsir Khazin, volume 1, Allama Khazin rahimahullah ta'ala writes under the verse وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, he states that it means, O beloved, remember when your Lord said. Meaning, O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, remember that time when your Lord said. And wherever in the Quran وَإِذْ appears, the commentators have explained that it means the same. Meaning, O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, remember that time when this event occurred. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اور فرمایا جا رہا ہے اے محبوب آپ یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا. اس سے یہ واضح معلوم ہوا اور احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور کے سامنے ساری کائنات بنی. پھر جو کچھ بھی ہوا اس نور کے سامنے ہوا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کو جانتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ ان واقعات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو جگہ جگہ فرمایا جاتا ہے وَإِذْ، اور مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد ہے اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب یہ واقعہ ہوا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی، آپ کا علم معلوم ہوا اور اللہ تعالی نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا اس کا علم ایک امتی کو حاصل ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, and remember when your Lord said to the angels. At that time, Sayyidina Adam alayhi salam had not yet been created. Before the creation of Sayyidina Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala said, O beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, remember that moment when your Lord said to the angels. From this it becomes clearly known, and it is established from also the blessed ahadith, that Allah subhanahu wa ta'ala first created the nur, the light of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and then the entire creation was brought into existence. Since the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam by the ata, by the bestowal of Allah subhanahu wa ta'ala, knows the matters of the first and the last, and the matters of the unseen. Therefore, whenever these events are mentioned in the Quran, وَإِذْ, O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, remember that time,
From this we can see the rank of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. From this we can see the great knowledge of the Prophet sallallahu alaihi wasallam given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ احکام و اوامر کے اجرا اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میں ایک ایسا اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میری طرف سے احکام کو جاری کرے گا اور اسے میں تصرفات کا اختیار دوں گا۔ یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اگرچہ تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفہ فی الارض، اے داود بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. O beloved, remember when your Lord said to the angels, indeed I am going to appoint a deputy on the earth. A deputy is the representative of the original authority in implementing commands and other matters of authority. The meaning here is that Allah subhanahu wa ta'ala will appoint such a khalifa, such a deputy, who will carry out commands on his behalf and to whom authority in certain matters will be granted. Here the khalifa, the deputy, refers to Sayyiduna Adam alayhi salam, although all prophets are also the deputies of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, regarding Sayyidina Dawood alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala states, O Dawood, indeed we have appointed you a deputy on the earth. فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب آپ کو عطا ہوا اور آسمان والوں کو آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مشورہ کرنے سے پاک ہے، اسے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ Before Sayyidina Adam alayhi salam was even created, Allah subhanahu wa ta'ala informed the angels that he would be his deputy on the earth. And the reason behind this is so that the angels learn the wisdom of his appointment as a khalifa, and also so that the greatness and an honor of Sayyidina Adam alayhi salam becomes apparent to them. Also, Allah subhanahu wa ta'ala is pure from needing any consultation, and he has no need of this. However, the Mufassirun have stated that in this noble verse there is also a lesson for us that whenever we take on any new matters, we should consult people. We should inform people to get their opinion. But obviously in this case, Allah subhanahu wa ta'ala is in no need of any consultation.